اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اور سوال کی بنیاد اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی دو وجہ ہیں، یا تو لذت ہے یا ضرورت ہے۔ یا تو وہ گناہ کرتا ہے لذت کی بنیاد پر، لذت ہے تو وہ زنا کرتا ہے، لذت کی بنیاد پر وہ چوری کرتا ہے، لذت کی بنیاد پر بدنظری کا شکار ہوتا ہے، اور ضرورت کی بنیاد پر یتیم کا مال کھاتا ہے، بیوہ کا مال لوٹ لیتا ہے، اور طرح طرح کے جرموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو گناہ کی بنیاد دو چیزیں ہیں، یا تو لذت ہے یا ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احنف ابن قیس سے فرمایا کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ اگر مجھے آپ سے کوئی پوچھے جاہل کس کو کہتے ہیں، ہم کہیں گے جس نے احیاء العلوم میں داخلہ نہیں لیا، جس نے میڈیم انگلش میں پڑھا نہیں، وہ علم سے جاہل ہے، کورا ہے، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ احنف ابن قیس تعریف کرتے ہیں جاہل کی، اپنی تھوڑی سی دنیا کی ضرورت کی بنیاد پر اپنی آخرت کو جو برباد کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ اپنی تھوڑی سی دنیا کی ضرورت کی بنیاد پر اپنی آخرت کو جو برباد کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، احنف میں تمہیں اس سے بڑا جاہل نہ بتاؤں، اجہل جس کو کہا جاتا ہے، میں تمہیں کوئی بڑا اس سے بھی بڑا جاہل نہ بتاؤں۔ فرمایا حضرت ضرور بتائیے امیر المؤمنین۔ فرمایا دوسروں کی معمولی ضرورت کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، یہ اس سے بڑا جاہل، جو اپنی اولاد کے خاطر، جو دوستوں کے خاطر، جو پرائیوں کے خاطر گناہ کی لذتوں میں مبتلا ہو کر ان کی ضرورتوں کی بنیاد پر گناہ میں جا کر اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، رواہ البخاری۔ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، میری زندگی کے 55 سال میں گزار چکا، یہ 55 سال میری زندگی کی بہاریں ختم ہو گئی، اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا جینے والا ہوں۔ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور 20 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میری زندگی کی ایک لمبی بہاریں تو میں گزار چکا۔ اسی لیے وہ انسان جو اپنا برتھ ڈے مناتا ہے اور کیک کاٹتا ہے اور خوشیوں میں تقسیم کرتا ہے، ہمیں حماقت نظر آتی ہے اس انسان پر کہ جو زندگی کی اچھے خاصے سال کو گزار چکا، اور یہ سال اب واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ لمحات جو چلے گئے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اب کتنا جیے گا اس کو پتا نہیں، تو بجائے خوشی کے اس کو تو غم منانا چاہیے کہ میرا یہ سال میرے ہاتھوں سے ختم ہو گیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ بے وقوفی اور حماقت ہے جو انسان اپنا برتھ ڈے مناتا ہے، جو اس پر کیک کاٹ رہا ہے۔ بہرحال الدنیا مدبرۃ، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، آخرت سامنے آ رہی ہے، قبر ہمارے سامنے آ رہی ہے، موت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کی اولاد ہے، کچھ دنیا دار بھی ہے، کچھ دیندار بھی ہے،
کچھ آخرت کے متلاشی ہے، کچھ دنیا کے متلاشی ہے۔ فرمایا علی نے تم کس کی اولاد بنو گے؟ فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت کی اولاد بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ جب ہم نے دنیا پر نظر کی فطلقوا الدنیا، تو ہم نے دنیا کو طلاق دی، اور جب ہم نے دنیا پر نظر کی کہ موجیں مارتی ہوئی آ رہی ہے، تو ہم نے عبادت اور حسن اخلاق کی کشتی میں سوار ہو گئے، تاکہ عبادت اور حسن اخلاق دنیا کی موجوں سے ہماری حفاظت کر کے اپنے رب تک پہنچائے۔